سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے پنڈی بھٹیاں سے آئے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے مومنین تشریف لائے ہوئے ہیں، سدھو پورہ سے آئے ہوئے ہیں. تو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو. ذرا میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ ہے قرآن میں ہے. سطح زمین سے لے کے عرش اولی تک جو کچھ بھی ہے قرآن میں ہے. قرآن میں پوری کائنات کا علم ہے اور قرآن ہر گھر میں بھی موجود ہے. پھر یہ 73 فرقے کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے مولانا، یہ بتائیے کہ قرآن مجید ہر گھر میں، آغا جعفر صاحب، تو پھر یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں جب قرآن ایک ہے؟ وہ وحدہ لا شریک یکتا ہے اور اسلام ایک دین ہے. قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے، قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے. تو یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہے؟ دانش میں ابھی آ گئے تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے، یہ اختلاف اس وجہ سے ہے. قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے. یہ اختلاف صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے. وہ ہر گھر میں آ جائے نا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، تو امت واحدہ ہو جائے، سب ایک ہو جائیں. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چوک کا نام کیا ہے؟ شاہی چوک پر ہم سب ایک ہو کر شیعہ سنی اور یہ دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم مصطفیٰ کے نام پر ایک ہیں. یاد جانا چاہ رہا ہوں، ابھی مولانا نام احمد اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وجہ بتا رہے تھے، وجہ تسمیہ بتا رہے تھے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کے سب نام مصطفیٰ پر ایک ہیں، اس لیے کہ کائنات کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. لیکن میں سوال کروں گا مسلمانوں سے کہ ان آخری نبی کو کفار و مشرکین سے بچایا کس نے؟ آپ نے جب اعلان رسالت فرمایا، دعا لینا چاہ رہا ہوں آغا جعفر صاحب سے بھی اور جوہری صاحب سے بھی اور یہاں موجود تمام بزرگوں سے، کہ جناب جب سرکار نے اعلان رسالت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پاؤ گے، جب یہ اعلان فرمایا تو کفار و مشرکین نے آپ کے خلاف 3 سازشیں کی. غور کیجئے گا، پڑھے لکھے تھا. 3 سازشیں. پہلی سازش یہ کی کہ عورتوں سے کہا کہ ان کے نزدیک مت جانا، کیوں؟ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں. بچوں سے کہا ان کے نزدیک نہ جانا، نعوذ باللہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. اور مردوں سے کہا، بڑے لوگوں سے، کہ ان کے قریب نہ جانا، یہ الٹی سیدھی شاعری کر کے وقت ضائع کرتے ہیں، شاعر ہیں. جملہ کہنے جا رہا ہوں، کفار نے سازش کی تھی بچوں کو، بڑوں کو اور عورتوں کو دور کرنے کے لیے، نبی پاک کی بات نہ سننے دینے کے لیے. اللہ نے اس کا انتظام توڑ کر کے کیسا کیا؟ بڑوں کی سازش کو توڑنے کے لیے ایک بڑے ابو طالب کا انتخاب کیا، اور بچوں کی سازش کو توڑنے کے لیے کعبے میں علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا، اور عورتوں کی سازش کو توڑنے کے لیے ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ 3 سازشوں کو ان 3 ذریعوں سے توڑا گیا. اب مسلمان نعوذ باللہ نبی پاک کی پرورش کرنے والے، جب سرکار کا سن 6 یا 7 سال کا تھا تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے، 9 بیٹوں کو لائن میں کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، یہ عبداللہ کا بیٹا، میرا پوتا یتیم عبداللہ، تم سارے چچاؤں کی گود کی طرف دیکھے گا، اور اے میرے پوتے، تم اپنے ان چچاؤں میں سے جس کی گود کو چاہو اپنے لیے سرپرستی کے لیے قبول کر لو. میں سوال کروں گا علماء سے، یہ دور دور سے، چکوال سے، کہاں کہاں سے مومنین تشریف لائے ہیں،
یہ بتائیے سرکار رحمت للعالمین وہاں سے بن کے آئے ہیں یا یہاں آ کے بنے ہیں؟ بتائیے. مولانا نے بتایا, سب نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ وہاں سے رحمت بن کر آئے ہیں. جناب یہ آپ کے علاقے کے سابق ایس ایچ او صاحب تشریف لے آئے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں کسی زمانے میں, لیکن آپ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کی گود کو دیکھ کر 7 سالہ نبی رحمت للعالمین آپ کی گود میں بیٹھ گئے. جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کے دادا نے کہا تھا کہ اپنے ان چچاؤں میں سے جس کی چاہو گود کو قبول کر لو. پتا چلا رحمت للعالمین جس کو اپنے لیے رحمت سمجھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. آپ کو سلامت رکھے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. رحمت للعالمین جن کو اپنے لیے رحمت سمجھیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. لہذا جناب ابو طالب کو جیسے ہی جناب رسول پاک نے گود میں جا کر بیٹھے, ایک درود پڑھنے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جناب سب مل کے دیں یا رسول اللہ, سب مل کے جواب دیں یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مل کے جواب دیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, خوشنودیت محمد وآل محمد صلوات. کیونکہ ٹائم کم ہے جو مجھے بتایا گیا یہاں کی انتظامیہ اور منتظمین جلسہ کی جانب سے, تو کوشش کرتا ہوں کہ بس 2 جملوں میں بین الاقوامی نوئے خاں منقبت خاں, ہمارے ملک و قوم کا ناز, ہماری ملک و قوم کا سرمایہ, میرے انتہائی ہر دل عزیز نوجوان, آپ سب جانتے ہیں فرحان علی وارث, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. آپ انہیں سنیں گے, میں تو یہاں اشرا پڑھ چکا ہوں اور یہاں جب اشرا پڑھا تھا تو انہوں نے بانیان نے ممبر سے وعدہ لیا تھا کہ آئندہ سال آپ کو پڑھنا ہے, اور پھر آئندہ سال دعوت ہی نہیں دی. تو میں یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اکثر مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مولانا نے تو ممبر سے کہا تھا, ہو سکتا ہے بانیان نے پیسے کم دیے ہوں اس لیے دوسرے سال مولانا نہیں آئے. تو یہ سب جانتے ہیں کہ میں کبھی طے کر کے نہیں پڑھتا, کبھی بھی طے کر کے نہیں پڑھتا کہ جناب مجھے اتنے نیاز دو گے تو میں پڑھوں گا. تو یہ وضاحت بھی میں اسی ممبر سے میں تلاش میں تھا کہ مجھے موقع مل جائے. اچھا مجبوری ماشاء اللہ نہیں, مجھے پڑھنا نہیں ہے, وہ تو اگلے سال پھر آپ ہی نے پڑھا تھا وہ. اچھا مولانا اپنا اشرا پکا کرنا ایک جملہ سن لیں تاکہ داخل حسنات ہو جائیں, اور آپ پھر اپنے ہر دل عزیز منقبت خان نوئے خاں ہمارے ظاہر کے ناز ہیں فرحان بھائی, ان کو سنیں گے اور دل سے سنیں گے. میں صرف ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ بہت سارے چینلز پر میلاد جا رہا ہے. کیونکہ ہم سب شیعہ سنی جو یہاں آج فرحان بھائی کو سننے آئے ہیں, آپ کو یہ خدمت میں عرض کر دوں کہ راستہ سب کا رسول تک جانے کا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, کوئی تھوڑا سا ٹیڑے میڑے انداز سے جا رہا ہے, کوئی سیدھے انداز سے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا سیدھا انداز کون سا ہے, تو رسول نے فرمایا کہ صراط مستقیم نام ہے علی کا. اس کا مطلب یہ ہوا, آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ صراط مستقیم میں علی علیہ السلام. اب اگر آپ کو رسول پاک تک پہنچنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے دروازے سے جائیں گے.
کیوں؟ ٹی وی میں ایک بحث چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا ماشاءاللہ انہوں نے ٹی وی چینلز پہ بہت، آج چیز ٹی وی پہ بہت پروگرام سارا مہینہ ہی کیے. 1-2 سال پہلے ٹی وی چینل پر ایک بحث چلی تھی. ہمارے ایک مولانا عباس مہدی مجاہدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مانتے ہیں، کیونکہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن سابقہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے مولا علی افضل ہیں. اس پر ٹی وی چینلز پہ بڑی بحث ہوئی تھی، اور ہمارے علماء نے جواب دیا تھا، آغا جعفر صاحب نے بھی جواب دیا تھا، مولانا شنشہ نے بھی دیا تھا، ہم نے بھی دیا تھا کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے افضل ہیں. لیکن ثابت میں جملہ کہہ دوں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آخری جملہ، آپ کا ماحول نہیں بن رہا، اگر صبح تک بھی نہیں بنے گا تو میں آخری جملہ کہتا رہوں گا اور صبح تک کہتا رہوں گا. لیکن اگر آپ کا موضوع بن جائے، ماشاءاللہ آپ کے پرانے شاگرد، مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جناب اگر آپ کا موڈ بن جائے تو جملہ کہوں. میں کہہ رہا ہوں آغا جعفر صاحب، علامہ جوہری صاحب، سب باتوں کو چھوڑ دیجئے، 1000 دلیلیں ہم دے سکتے ہیں، مگر آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کسی قوال نے نعت میں، قوالی میں یہ پڑھا تھا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. آج تک کسی نے ٹی وی پہ فتویٰ لگایا کہ اس قوال نے جو آج تک اس کی نقل میں پڑھتے ہیں سارے قوال، سارے نبی تیرے در کے سوالی. یہ تیرے کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے سرکار کے لیے، صرف ردیف قافیہ ملانے کے لیے، کہ سارے نبی یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے در کے سوالی. اب میں آپ سے سوال کروں گا، نبی کا در کون ہے؟ بتائیے نبی کا در کون ہے؟ تو نبی خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی الباب. تو پتہ یہ چلا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی کے در کے سوالی ہیں، یعنی علی کے سوالی ہیں.